آیت نمبر 19 کو دیکھتے ہیں. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. فا پس پریفکس ہے، قُتِلَ اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف تا لام، قتل. اور یہاں پر یہ پیسو وائس میں آ رہا ہے، یعنی فعل مجہول. فعل مجہول کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کسی ورب پر، فعل پر پہلے پیش دیکھتے ہیں، جیسے اگر آپ فا کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا ہے؟ قو، پیش پہلے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مجہول پیسو وائس. پیچھے بھی میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل دی تھی. تو یہ پیسو وائس ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلاک ہوا. جس طرح مثال کے طور پر کتبہ ایک ورب ہے، فعل ہے کہ اس نے لکھا، کتبہ اس نے لکھا، ٹھیک ہے. لیکن پیسو وائس میں یہ کیسے آتا ہے؟ کتبہ، جیسے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی فرض ہو گئے، کر دیے گئے تم پر روزے، اور فرض کر دیا گیا تم پر قصاص. تو یہ ہے فعل ماضی کا پیسو وائس، اور یاد رکھیں اس میں 3 حرفی مادہ ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. کیفا، کیسے. کیفا کیا ہے؟ حروف استفہام میں سے ایک حرف ہے. حروف استفہام کیا ہے؟ ان کو اردو میں سوالیہ حروف کہتے ہیں، انٹروگیٹو لیٹرز ہیں. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو میں یہاں پر دیتی ہوں کیونکہ قرآن کریم میں یہ بار بار آئیں گے، تو ہم انہیں یہیں سے سمجھتے ہیں انشاءاللہ. پہلا لیٹر دیکھیے، من، اور اس کا مطلب ہے کون، ہو. اور یہ ورڈ کسی شخص کے پوچھنے کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ من ہوا، ہو از ہی، تو اس کا جواب ہے ہوا زیدن، کہ یہ زید ہے. اسی طرح من ہیا، یہ مؤنث کون ہے، ہیا سارہ، یہ سارہ ہے. اسی طرح سوال کیا جاتا ہے من یطبخ الطعام، یعنی کھانا کون پکا رہا ہے، تو الام تطبخ الطعام، مدر از کوکنگ. نیکسٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں، کیفا، اور اس سوالیہ فقرہ کے معنی ہیں کیسے، کیسا، اور انگلش میں ہاؤ کے طور پر یوز ہوتا ہے، یعنی کسی کے حال اور وسیلہ کے بارے میں پوچھنا. ٹو آسک اباؤٹ سم ونس اور ٹو آسک اباؤٹ سورس. جیسے مثال کے طور پر یہ بات ہوتی ہے کیف حالک، ہاؤ آر یو، تو رپلائی ہے الحمدللہ بخیر. پھر اسی طرح سوال کیا جاتا ہے کیف تکتبو، ہاؤ ڈو یو رائٹ، یعنی تم یہ کیسے لکھتے ہو، تو رپلائی آتا ہے ود پین، بالقلم. اسی طرح سوال کیا جاتا ہے کیف تسافرو، یعنی تم کیسے ٹریول کرتے ہو، تو رپلائی ہے بالطائرہ، یعنی پلین کے ذریعے. تو کیفا کا ورڈ استعمال ہوگا کسی کے حال اور کوئی سورس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ ورڈ استعمال کریں گے، کیفا. اگلا سوالیہ فقرہ دیکھتے ہیں، حل. حل اور آ بھی قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے کئی جگہ پر، جیسے آرائیتا کا ہم ورڈ دیکھتے ہیں. آ اور حل کیا ہے؟ یہ کسی سوال کے جواب دینے کے معنی میں آتے ہیں. کس طرح کہ جب کوئی یہ بات پوچھے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں یس اور نو، نعم یا لا. جیسے مثال کے طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کو سبق سمجھ آیا، حل تفہم درسا، تو آپ جواب دیں گے یس اور نو. نعم یس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لا نہیں کے لیے. اسی طرح ایک اور اگزامپل، حل انت طالبن، یعنی کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کیا آپ طالب علم ہیں، تو آپ کا جواب نعم، یس. اور اسی طرح حل ماضی میں کیے گئے کسی کام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جیسے ہم سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 8 میں پڑھتے ہیں. وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ. فَهَلْ تَرَى یعنی کیا تو نے دیکھا، یعنی ماضی کی بات. جیسے ہم پوچھتے ہیں ڈڈ یو سی، انگلش میں بات ہوتی ہے نا کیا تو نے دیکھا، ڈڈ یو سی، اور یا آپ ہیو یو سین بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگلا ورڈ دیکھتے ہیں، لماذا. لماذا کیوں، وائی. جب کسی سبب یعنی کسی ریزن کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا، تو یہ والا لیٹر یوز کرتے ہیں، یعنی ٹو آسک اباؤٹ ریزنس. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ دیر سے کیوں آئے، لماذا انت متاخر.
اور پھر آپ جواب دیتے ہیں کہ راستے میں ٹریفک تھی. اسی طرح لماذا لا تأکلوا یعنی آپ کیوں نہیں کھاتے، تو آپ جواب دیتے ہیں انا صائم کہ میں روزہ سے ہوں. تو یہ لماذا کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی ریزن کے بارے میں پوچھنا مقصود ہوتا ہے، یعنی کوئی وجہ جاننی ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں آئینہ کہاں، ویئر یعنی جگہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ آئینہ تسکنو آپ کہاں رہتے ہیں، آئینہ تاکلو آپ کہاں سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح آگے بات ہے متا. متا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں جب وقت کے بارے میں سوال کرنا ہوتا ہے، جیسے متا تنامو آپ کب سوتے ہیں، تو آپ جواب دیں گے 10 بجے. اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں یہ ورڈ آیا آیت نمبر 214 میں کہ ایمان والے سوال کرتے ہیں متا نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی. تو یہ ورڈ بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے. اگلا سوالیہ حرف ہے کم. جب کسی چیز کی تعداد یا نمبر پوچھنے ہوں تو اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ. اگلا انٹروگیٹو لیٹر ہے ما، یعنی کسی غیر عاقل چیز، ناٹ اباؤٹ ہیومن، کسی غیر عاقل چیز کے بارے میں سوال کیا جانا، جیسے کہ ما ہاذا یہ کیا ہے، ماں کے ساتھ اسم لگتا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہو ہاذا بیتن یہ گھر ہے. اسی طرح ما ہاذہ یہ مونس کیا چیز ہے، ہاذہ الساعہ یہ گھڑی ہے. اگلا ورڈ دیکھیے ماذا کیا، یعنی کسی غیر عقل چیز کے بارے میں سوال کرنا لیکن اس میں ماذا کے ساتھ فعل لگے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، ماذا تکتبو آپ کیا لکھ رہے ہیں، تو آپ جواب دیں گے ہوم ورک الواجبہ. اسی طرح ماذا تقرأو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے الکتاب. ٹھیک ہے، یعنی ماذا کے ساتھ فعل لگے گا، ورب لگے گا. تو جی یہ تھی وضاحت سوالیہ فکروں انٹروگیٹو لیٹرز کے بارے میں، حروف استفہام. آگے چلتے ہیں. قدرہ یعنی اس نے کیسا اندازہ کیا. ثم پھر یہ حرف عطف ہے، اور جو حروف عطف ہیں وہ 9 ہوتے ہیں، جیسے ثم پھر، وا اور، بل بلکہ، فا پس، لا نہیں، لیکن لیکن، حتی حتی کا مطلب یہاں تک، آؤ یا یعنی 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، یا یہ یا وہ. ٹھیک ہے، یا ویئر ایز. ثم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اور پھر یعنی تھوڑا سا وقفہ. ثم کا مطلب کیا ہے، یعنی وقفہ، تھوڑا سا وقفہ، اور پھر ہدا اس کو ہدایت دی. ثم کیا ہے، حرف عطف، اور جو پچھلا سینٹنس ہے آتا کل شیء خلقہ یہ معطوف علیہ، اور ہدا کیا ہے، معطوف. اسی طرح ثم کی مزید ہم ڈیٹیل جاننے کے لیے ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے استيقظ احمد ثم ذهب الى المدرسہ، یعنی احمد اٹھا، ووکپ ہوا، اور پھر وہ مدرسہ کی طرف گیا. اب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ احمد اٹھا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ فوراً ہی مدرسہ کی طرف نکل گیا، یعنی اس میں تھوڑا سا وقفہ، تھوڑا سا ٹائم آئے گا. اس کے بعد ثم ذهب الى المدرسہ، یعنی احمد woke up, get ready, then he went to school. تو ثم کیا ہے، یعنی 2 کاموں کے درمیانی جو وقفہ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، تھوڑا سا جو وقفہ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ حرف عطف ہے. اسی طرح واو کی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، بہت ساری جگہوں پر واو کی آپ مثال دیکھیں گے. یعنی خلق الموت والحیات، یعنی اس نے پیدا کیا موت اور حیات کو. تو واو اس میں کیا ہے، حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 جملوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے. صحیح. جیسے کہ عام زبان میں ہم کہیں گے اس نے سیب اور انگور کھائے، اکل تفاحا وعنبا، he ate an apple and grapes. تو واو جو ہے یہ حرف عطف، اینڈ اور کیا ہوا، حرف عطف ہوا. تو یہاں پر میں آپ کے آگے صرف 2 حروف عطف کی ڈیٹیل رکھ رہی ہوں. آگے چلتے ہیں. ثم قتل کیف قدر، یعنی ثم پھر وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا. ثم پھر نظر اس نے دیکھا، نون وارا دیکھنا،
اس کے یہی 3 روٹ ورڈز ہیں. اگلی آیت ہے ثم پھر آباسا. آباسا ترش روی اختیار کرنا، ناگواری محسوس کرنا، منہ پھیرنا. وا اور بصر برا منہ بنانا. ادبر پیٹھ پھیرنا. دبر ہوتا ہے کسی چیز کا پچھلا حصہ، دبر، دال با را، دبر، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. ادبارا اس نے پیٹھ پھیری، منہ موڑ لیا. وا اور استکبرا اس کے روٹ ورڈز پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کاف بارا کبرا، ٹھیک ہے. غرور، تکبر، بڑائی. تو استکبرا اس نے تکبر کیا، بڑائی لی. استفعلا کے باب پر آ رہا ہے. اگلی آیت ہے فا پس قالا اس نے کہا، ان نہیں، ہذا یہ، الا مگر، کیا ہے؟ سحر، یعنی یہ ایک جادو ہے. سحر اسم ہے، یہ ایک جادو ہے. یؤثر آثرا سے یہ ورڈ آ رہا ہے، یعنی یہ پیچھے سے نقل کیا جا رہا ہے. ان نہیں، ہذا یہ، اشارہ ہے ہذا، الا مگر، قول البشر، قول بات، کلام. اس کے روٹ ورڈز بھی وہی ہیں جو قالا کے ہیں، قاف واو لام، قوالا. اسی سے قالا، قالت، یقول، تقول، قلتو، قلنا، ٹھیک ہے. یہ سارے ورڈز اسی سے بن رہے ہیں. اور اب قول کیا ہے؟ یہ بات ہے. قول البشر، بشر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ انسان کا کلام ہے. ان قریب، سین فیوچر کے لیے استعمال ہو، یعنی جب آپ نے مستقبل کے بارے میں ہونے والی کسی بات کے بارے میں بتانا ہے تو کیا کہیں گے؟ ان قریب اس لی ہی، میں اس کو ڈالوں گا، ہی اس کو، ضمیر اس شخص کی طرف جا رہی ہے جو جھٹلا رہا ہے. اس لی ہی سقر، سقر جہنم میں، یعنی یہ جہنم کے ناموں یا درجات میں سے ایک نام ہے سقر. پھر آگے ہے وا اور ما کیا. ادرا کا احساس، یعنی آپ کو کیا احساس ہے یا آپ کیا جانیں. ما کیا سقر، یعنی سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. لا نہیں، تبکی، تبکی کے جو روٹ ورڈز ہیں با قاف یا، اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں باقی، باقی رہنا، ٹھیک ہے. تو یہ وہیں سے ورڈ آ رہا ہے. لا تبکی نہیں وہ باقی رکھے گی. وا اور لا نہیں، تذر وہ چھوڑے گی. تذر کے روٹ ورڈز ہیں واو ذال را، وادارا چھوڑنا. اب یہاں پر تذر میں پہلے تا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فعل مضارع کی علامت ہے تا مؤنث، کہ وہ چھوڑے گی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. لواحۃ للبشر، لواحہ جلسا دینے والی، یعنی وہ ایسی آگ ہوگی کہ ان کے جسموں پر گوشت بھی نہیں چھوڑے گی اور نہ ہی ہڈی. مطلب یہ کہ جہنمیوں کو نہ زندہ چھوڑے گی نہ مردہ. جیسے سورۃ العلیٰ میں بھی ہم پڑھتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی جہنم میں جہنمی نہ جئیں گے نہ ہی مریں گے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. علیہا، علا کیا ہے؟ پرپوزیشن، حرف جارہ، اور پلس ہا. ہا مؤنث کی ضمیر ہے، پرسنل پروناؤن ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے. علیہا، علا پر، اس کے اوپر، ٹھیک ہے. ہا مؤنث، یعنی اس جہنم کے اوپر 19، 9 عشرہ 10، یعنی 19 فرشتے ہوں گے. اگلی آیت ہے. وا اور ما نہیں، جعلنا ہم نے بنایا. فعل ماضی کا صیغہ ہے اور متکلم کے لیے یوز ہو رہا ہے. فعلنا، جعلنا ہم نے بنایا. اصحاب النار یعنی آگ کے داروغہ. اصحاب کیا ہے؟ صاحب کی جمع. صاحب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. اصحاب النار، اصحاب جمع ہوگی صاحب کی، یعنی آگ کے داروغہ. الا مگر، کون؟ فرشتے، ملائکہ، فرشتے. ملائکہ جو ہے ملک کی جمع ہے. ملک ایک فرشتہ اور ملائکہ زیادہ سارے فرشتے. وا اور ما نہیں، جعلنا ہم نے بنایا. عدتہم ان کی تعداد، ان کا نمبر. اور عدہ کا جو ورڈ ہے عدد سے آ رہا ہے. عین دال دال، عدد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، گنتی کے لیے. یعنی ان کی تعداد. عدتہم، ہم پرسنل پروناؤن ہے اور جمع مذکر غائب کے لیے یوز ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن کے لیے. ہم ان کی تعداد. دیئر نمبرز
इल्ला मगर, एक्सेप्ट, फितना, फितना ट्रायल आजमाइश है, फतन से ये वर्ड आ रहा है, फा था नून, फतन, आजमाइश, टेस्ट, ट्रायल। और ये वर्ड फितना कुरान करीम में कई जगहों पर आया है, जैसे सूरह तगाबुन की आयत नंबर 15 में हम पढ़ते हैं इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम्हारे मालो दौलत और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए क्या है, फितना। और इस वर्ड के मानों में ऐसी आजमाइश आती है, यानी किसी महबूब चीज़ में अल्लाह आजमाते हैं, ऐसी चीज़ जिससे इंसान को दिली लगाव हो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और जगह पर फरमाते हैं वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, यानी जान लो कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद फितना है। और बाज़ औक़ात इसमें बुराई का पहलू भी निकलता है, तो वो इंसान का अपना पैदा करता है, जैसे अपने उसके अमाल के सबब ये चीज़ है। अगला लफ्ज़ देखते हैं लिल्लदीना। पहला लाम यहाँ पर प्रपोजिशन है फॉर, लिए के लिए, लिल्लदीना उन लोगों के लिए, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, और इसके रूट वर्ड्स हैं काफ फा रॉ, कफारा, यानी उसने झुटलाया, उसने कुफ्र किया, उसने छुपाया, ये इसके लुग़वी मानों में बात आती है। और इसके गिर्द बहुत सारे वर्ड्स घूमते हैं, जैसे काफिर, यकफुरून, कुरान करीम में हम पढ़ेंगे काफिरून, ठीक है, तो काफिर हो गया कुफ्र करने वाला, यकफुरून फ़ेल मुदारा, यानी वो सब कुफ्र करते हैं। अब काफरू फ़ेल मादी है, उन्होंने कुफ्र किया, उन सब ने कुफ्र किया। वाव और अलिफ क्या हमें बता रहे हैं कि जमा का सीगा है, उन सब ने कुफ्र किया। अगला वर्ड है लियस्तईकिना लल्लज़ीना, लियस्तईकना, इसको खोलते हैं हम। पहला लाम लामे कई है, यानी ताके, ताके के लिए, और यस्तईकना के रूट वर्ड्स हैं या क़ाफ नून, यक़ना, और हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना यकीन करना, तो ये वही वर्ड है, ताकि वो यकीन हासिल कर लें, यस्तईकना, और ये फ़ेल मुदारा है। आगे वर्ड है अल्लादीना, जो इसमें मौसूला है, ये ऊतू, ऊतू देखें पहले पेश आ रही है, क्या है, फ़ेल मजहूल, पैसिव वॉइस, ऊतू दिए गए, सब दिए गए। वाव और अलिफ हमें क्या बता रही है कि जमा का सीगा है, उन सब को दिया गया, दिए गए, क्या चीज़, अल किताब, किताब दी गई, वाह और यज़दादा, और ज़्यादा हो जाएं, यानी बढ़ जाएं। और इस वर्ड के रूट वर्ड्स हैं ज़ा या दाल, ज़ायदा, और उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना ज़्यादा होना, बढ़ना, और कुरान करीम में भी ये कई जगह पर वर्ड आएगा, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों के लिए फ़रमाते हैं सूरह मरियम की आयत नंबर 76 में वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों को हदायत में और बढ़ाता है। तो इसी तरह और भी कई जगहों पर आप ये वर्ड पढ़ेंगी, तज़ीद, यज़ीद, ज़्यादा, उसने बढ़ा दिया फ़ेल मादी में। अब यहाँ पर आ रहा है वयज़दादा, ताकि और बढ़ जाएं, ज़्यादा हो जाएं, अल्लादीना जो आमनु, जो ईमान लाए हैं, ईमाना, ईमान में और वो बढ़ जाएं, वा और ला नहीं, यरताबा, यरताबा कि वो शक करें। इसके रूट वर्ड्स हैं रॉ या बा, और इसके मानी हैं किसी चीज़ में शक व शुबा होना। यरताबा वो शक करें, अल्लादीना जो, ऊतू सब दिए गए, अल किताब किताब, वल मुमिनूना और ईमान वाले, मुमिन एक ईमान वाला, मुमिनूना ज़्यादा सारे ईमान वाले, यानी आखिर में वाव और नून, लफ्ज़ के आखिर में वाव और नून जो आ रही है वो हमें बता रही है कि ये जमा का सीगा है। और इसके रूट वर्ड्स हैं हमज़ा मीम नून, आमाना, और आमाना के लुग़वी माना होते हैं अमन, पीस, सलामती, सलाम, ठीक है। आगे चलते हैं, वा और ली यकूलू, ताकि, लाम यहाँ पर ताके के लिए आ रहा है, प्रपोजिशन नहीं है, ताकि यकूलू वो कहें, फ़ेल मुदारा है। अब है तो ये वाहद का सीगा, लेकिन ये सब के लिए यानी जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये ग्रामर का एक रूल है कि वाहद का सीगा यानी एक की बात की जाएगी, लेकिन उससे मुराद तमाम के तमाम लोग हो सकते हैं, ठीक है। ताकि वो कहें अल्लादीना जो लोग, फ़ी में प्रपोजिशन है, कुलूबिहिम, कुलूबिहिम इसको खोलेंगे, कुलूब क्या है, कलब की जमा, हिम पर्सनल प्रोनाउन है, उनके दिल, कुलूबिहिम उनके दिल,
मरदुन मरद बीमारी है, वल काफिरूना और काफिरों के दिलों में, मादा क्या, मादा क्या, हरूफ इस्तिफ़हाम में से ये एक हर्फ है, माजा क्या, अरादल्लाहु अरादा यानी क्या इरादा किया अल्लाह ने। इरादा के रूट वर्ड्स हैं रा व दाल, और ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं इरादा करना, और इसी तरह अरबिक में युरीद वो चाहता है, उरीद मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। अगला लफ्ज़ है बिहादा, बा क्या है प्रपोजिशन, साथ इसके हादा इशारा है, बिहादा मासाला इस मिसाल के साथ, ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। कज़ालिक इसी तरह, युदिल्लु युदिल्लु वो गुमराह करता है, दाद लाम लाम ये इसके रूट वर्ड्स है और मतलब है गुमराही, वो गुमराह करता है अल्लाह। अगला वर्ड है मन जिसे, यशा वो चाहता है, और हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर अपने आम ज़ुबान में भी इंशा अल्लाह, ठीक है। शाआ का मतलब है चाहना। अगला वर्ड है वा और यहदी वो हदायत देता है, वा क्या है हरफ़े अतफ़, यहदी फ़ेल मुदारा है, और हा दाल या ये इसके रूट वर्ड्स हैं हदाया, और इसके लुग़वी मानों में बात है रहनुमाई करना, राह बताना और पहुँचवाना या राह से आगाह करना, और इसी तरह इस्लाही मानों में आदमी का हदायत पाना, हदर रजुल हदायत पाना यानी अल्लाह की तरफ का जो रास्ता है वो पा लेना। और इसी तरह इससे वर्ड हादी बनता है यानी हदायत देने वाला, आगे रहने वाला, और इसी रूट वर्ड से वर्ड हदिया बनता है, हदिया का मतलब होता है तोहफ़ा। तो हदायत का मतलब क्या हुआ कि इंसान का सीधी राह को पा लेना, हदायत याफ्ता हो जाना। आगे वर्ड देखते हैं, मन जिसे या जो, यशा वो चाहता है यानी जिसे चाहे वो हदायत देता है। आगे है वा और मा नहीं, ये आलम वो जानता है, और इसके रूट वर्ड्स हैं आइन लाम मीम आलमा, और ये फ़ेल मुदारा है, वर्ब है, और यहाँ पर वाहद का सीगा इस्तेमाल हुआ है, ये आलम वो एक जानता है। जुनूद रब्बी का, जुनूदा जुंद की जमा है, जुनूद जुंद की जमा, जुंद का मतलब है एक सिपाही, और जुनूद ज़्यादा सारे सिपाही यानी लश्कर। रब्बी का तेरा रब, जुनूदा रब्बी का यानी तेरे रब के लश्कर। इल्ला मगर, हु वो यानी अल्लाह के जुनूद यानी अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आगे वर्ड है वा और मा नहीं, हिया, हिया पर्सनल प्रोनाउन है और ये फेमिनिन के लिए यूज़ होती है, जैसे हुआ मर्द के लिए यूज़ होता है, तो हिया के माने हुए वो मुअन्नस। इल्ला मगर, ज़िक्रा ये ज़िक्र, ज़ाल काफ रॉ ये है इसके रूट वर्ड्स, ज़िक्रा नसीहत है, ज़िक्र है। लिल बशर, लाम यहाँ पर प्रपोजिशन के लिए आया, फॉर के लिए, लिल बशर इंसान के लिए। कल्ला हरगिज़ नहीं, वल कमर, वाव यहाँ पर कसम के मानों में आ रहा है, ठीक है, एंड के मानों में नहीं। तो वाव क्या है, कसम है, अल कमर चांद की यानी कसम है चांद की, वल लैल और लैल की रात की, यहाँ पर वाव जो है और के मानों में, लैल रात, रात की कसम है। इज़ जब, अदबर वो पीठ फेरे, पीछे भी हम पढ़ चुके ना ये, दाल बारा दाबारा ये इसके रूट वर्ड्स हैं, पीठ फेरना मुड़ना, और दुबुर कहते हैं किसी चीज़ का पिछला हिस्सा। वा और असुबह सुबह की, इदा जब, असफर, असफर के रूट वर्ड्स हैं सीन फा रॉ सफ़ारा, ठीक है, और इसके लुग़वी मानों में बात आती है सुबह का रोशन होना, चेहरे का हसीन होना, चमकना। और सूरा अबसा की आयत नंबर 38 में हम ये पढ़ते हैं वुजूहुई यौमइज़िम मुस्फ़िरा, ठीक है, ज़रा देखिएगा उस आयत को तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मफ़हूम आप पे और क्लियर होगा। यानी मुस्फ़िरा
چمکتے ہوئے چہرے، یعنی اس دن کچھ چہرے اللہ کہہ رہے ہیں چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اسفرا یہاں پر یعنی صبح کا روشن ہونا. مسفرہ یعنی روشن چمکتے ہوئے، وجوہ چہرے، وجہ کی جمع. تو یہاں پر صبح کے لیے آیا ہے، یعنی جب صبح روشن ہو جائے، اسفرا. اگلی آیت ہے انہا، بے شک، ہا یعنی جہنم کی طرف یہ ضمیر جاری ہے، پرسنل پروناؤن ہے. انا مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے. بے شک، سرٹنلی، یقیناً، یہ جہنم لإحدى الکبر یعنی یقیناً ایک، کبر بڑی بلاؤں میں سے یہ ایک ہے. احدہ ہے واحد کی مؤنث. ٹھیک ہے، واحد ہوتا ہے مذکر کے لیے استعمال، ایک چیز، اور احدہ مؤنث کے لیے ہے. یقیناً یعنی عدد میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں عربک لینگویج میں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یقیناً یہ ایک بڑی بلاؤں میں سے ایک چیز ہے. کبر، کاف بارہ، کابرہ سے آ رہا ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا. استکبرہ، یستکبرو، تکبر، یہ سارے اسی کے گرد گھوم رہے ہیں الفاظ. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. نذیر للبشر، نذیر یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے. نون ذال را، نذرا، نذیر کیا ہے یعنی ڈرانے والی. للبشر لام پریپوزیشن ہے فور بشر انسانوں کو. لیمن لام لیے، من جو یعنی اس کے لیے جو، شاء چاہے، من کم، من اور کم کو علیحدہ کر دیجئے. من پریپوزیشن ہے، کم پروناؤن ہے اور پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی تم میں سے، ان کے، یتقدمہ وہ آگے بڑھے یا آگے رکھے. اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف دال میم. قدامہ، قدامہ کا مطلب عربی زبان میں آنا ہوتا ہے، یہ بھی قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے. قدامہ صدقن، اس طرح کر کے سورہ یونس کے سٹارٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، قدامہ آیا. اور یہاں پر یتقدمہ وہ آگے بڑھے یا وہ آگے رکھے. ٹھیک ہے، اور او یہ بھی حرف عطف ہے. یا یتأخر ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں بھی، مؤخر ہوگی، ملتوی ہوگی، تو یہ ورڈ بھی وہیں سے ہے. مؤخر، یتأخر، متأخر یعنی دیر سے آنے والا. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. کلو سب کے سب، تمام، ہر، نفس جان، بیما با کیا ہے پرپوزیشن یعنی بدلے، ما جو، کسبت اس نے کمایا، یہ فعل ماضی ہے اور مؤنث کا یہ صیغہ ہے فیمینن. ٹھیک ہے، یعنی مؤنث، اس مؤنث نے کمایا. نفس کیا ہے مؤنث ہے نا، تو اسی لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ آیا ہے. کسبت، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں کاف سین با. کسبا کمانا، کمائی کرنا. ٹھیک ہے، کسبت اس نے کمایا یعنی جو اس کے اعمال ہوں گے. روحینہ، روحانون، روحانہ روحن سے، گروی یعنی ہر کوئی اپنے اعمال کے گروی ہے. جو اس کے اگر کسی کے اچھے اعمال ہیں تو وہ اس کو جنت میں لے جائیں گے، اور جس کے اعمال برے ہیں وہ اس کو جہنم میں لے جائیں گے. یعنی ہر نفس اپنے اعمال کے گروی پڑی ہوئی ہے. پھر آگے ہے جی اللہ، مگر، یعنی کہ تمام کے تمام انسان ایسے ہی ہوں گے، اللہ فرما رہے ہیں مگر یہ اللہ اصحاب الیمین، یہ ایکسیپشن بتا دی گئی ہے کہ اصحاب کیا ہے میں نے پیچھے بتایا، صاحب کی جمع، اصحاب زیادہ سارے، ساتھی یعنی یمین دائیں طرف کے ساتھی. فی پریپوزیشن ہے میں، ان، جنات جنتوں میں، جنات جنہ کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، جنات زیادہ سارے باغات. جناتی یتساءلون، یتساءلون کا جو روٹ ورڈ ہے سین حمزہ لام، سآلہ. سآلہ فعل ماضی میں یعنی اس نے سوال کیا، اس ایک نے سوال کیا. پھر اسی طرح ہم قرآن کریم میں یہ بھی پڑھتے ہیں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ جب بھی سآلہ کر کے 3 روٹ ورڈز کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس میں یہ روٹ ورڈز آ رہے ہیں، مختلف جو حرف ہیں وہ آگے پیچھے لگے ہیں، لیکن آپ نے بیچ میں سے 3 ورڈز ڈھونڈ لینے اور آپ کو انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر سوال کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یتساءلون
اب یہاں پر اگر آپ کو فرض کر لیں یہ بات بھول بھی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، لیکن آپ کو سوال سے کچھ نہ کچھ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور سوال ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سالو وہ سب سوال کرتے ہیں. پھر اسی طرح سل بنی اسرائیل پڑھتے ہیں نا، سل بنی اسرائیل، پوچھئے یعنی سوال کیجئے، پوچھئے، یہ فعل حکم آتا ہے بنی اسرائیل سے. یعنی قرآن کریم میں ڈیفرنٹ طریقوں سے، یعنی یہ بات یہ ہے کہ گردان، جیسے کہیں پر واحد کا صیغہ آ جائے گا، کہیں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہو جائے گا. لیکن آپ روٹ ورڈز جب جان لیں گی انشاءاللہ پھر آپ کو بیسک جو چیز ہے نا اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ واو الف اگر آخر میں آ رہا ہے تو وہ جمع کی بات ہو رہی ہے، یعنی زیادہ سارے لوگ جس سے مراد ہیں. سآلو یعنی وہ زیادہ سارے لوگ پوچھتے ہیں. اب یہاں پر بھی زیادہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، واو اور نون ہے. یتساءلون وہ سب ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے. عن المجرمین، ان اباؤٹ یہ پریپوزیشن ہے. مجرمین مجرموں کے بارے میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ تو بڑا آسان ہے. اور مجرمین یعنی جمع زیادہ سارے مجرمین کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں. اگلی آیت ہے ما کس چیز نے سالکا کم، سالکا اور کم کو علیحدہ کر دیجئے. سالکا داخل کیا، کم تم سب کو، ٹھیک ہے. یہ وہی پوزیسو ایڈجیکٹو ہے، پروناؤن ہے یہ. سالکا کم، کم تم سب کو، ٹھیک ہے. اور جب تم کی بات آئے گی انتم تو تم سب ہوگا. یہاں پہ بھی کم تم سب کو داخل کر دیا. فی میں سقر، سقر پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا جہنم کے درجات میں سے کوئی ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے.